معزز سامعین گرامی قدر، رمضان بڑی تیزی سے گزر گیا۔ آج رمضان کا آخری جمعہ ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسے عمل کو بیان کرنے کی کوشش ہوگی کہ جس کو ہم نے صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کے اندر جاری و ساری کرنا ہے، اور یہ عمل نیکیوں کے اعمال میں سے کتنا اعلیٰ ہے، کتنا افضل ہے، کتنا بلند ہے، کتنا بالا ہے، اسی حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ پورے قرآن پاک کا ایک اسلوب اٹھائیں۔ آپ کو جب بھی قرآن پاک کے اندر لوگوں کے سوالات ملیں گے تو آپ کو اللہ رب العزت کے جواب دینے کا جو انداز ملے گا، آپ نے ذرا اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں پیارے حبیب روح کیا ہے، تو جواب دے دیجئے یہ اللہ کا حکم ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی بنائی ہے جن سے دنوں کا اور مہینوں کا حساب رکھا جاتا ہے۔ یسألونک عن الانفال، آپ سے لوگ انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال، آپ کہہ دیجئے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بندوں کا سوال اللہ کے متعلق یا اللہ کے علم کے متعلق یا کسی بھی چیز کی بابت ہوتا تو اللہ رب العزت نے کیا اسلوب اختیار کیا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، آپ سے وہ شراب اور جوے کا پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل، جہاں پہ بھی یسألونک عن الجبال قل، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل، آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے۔ یہ 10 سے زیادہ آیات اللہ رب العزت نے انسان کے سوالات کے بارے میں قرآن پاک میں نازل کی ہیں، اور ہمیشہ کیا اسلوب اختیار کیا؟ قل، پیارے نبی آپ۔ قل کے پیچھے جو لفظ محذوف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ گویا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں ابلاغ کرنے کے لیے ہر آیت میں رکھا، لیکن پورے قرآن پاک میں ذرا غور کرنا آپ نے۔ پورے قرآن پاک میں جب بھی سوال ہوا اللہ نے رسول اللہ کو کہا قل، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں ایک مرتبہ ایسا سوال ہوا، اللہ رب العزت نے اپنے اسلوب کو بدل دیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو اصولی طور پر پورے قرآن پاک کے اسلوب کے مطابق جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ قل، آپ کہہ دیجئے کہ ایسے ہے، ایسے ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درمیان سے آپ کے ابلاغ کو بھی نکالتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، تو میں براہ راست اپنے بندوں کا جواب دینا چاہتا ہوں، میں قریب ہوں۔ مولوی کیا کہتا ہے؟ اللہ دور ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ میں قریب ہوں۔ مولوی کیا کہتا ہے؟ اللہ دور ہے، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں۔ آپ کہتے ہیں نہیں، اللہ کو سیڑھی کی، اللہ کو ذریعے کی، اللہ کو واسطے کی، اللہ کو طریقے کی، اللہ کو ایک سلسلے کی، اللہ کو ایک وزیر کی، اللہ کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، اللہ بڑا دور ہے۔ مولوی کہے گا اللہ دور ہے، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں۔ مولوی کہتا ہے اللہ دور ہے، اللہ کی مان لو یا مولوی کی مان لو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ تعالیٰ کس بارے میں قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ کی اور میری عقل کے اوپر اگر کوئی پردہ ہو تو ہو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے، کوئی الگ آیت نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو اے میرے بندوں میں بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان،
کس بابت میں قریب ہوں؟ جب تم مجھے پکارو گے میں تمہاری ہر پکار کے اوپر لبیک کہنے والا ہوں، میں تمہاری ہر پکار کا جواب دینے والا ہوں۔ پکارے اللہ، اور لبیک کس کو کہنا چاہیے؟ انسان کو۔ یہاں پہ پکارے انسان اور لبیک کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ ان اللہ یبسط یدہ باللیل اور ان اللہ یبسط یدہ بالنہار۔ حدیثیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہر رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے۔ ہاتھ کسے پھیلانا چاہیے؟ بندے کو۔ اللہ تعالیٰ ہر صبح کو ہاتھ پھیلاتا ہے۔ پوری کائنات میں ہر جگہ کسی نہ کسی جگہ پہ صبح ہو رہی ہے، کسی نہ کسی جگہ پہ رات ہو رہی ہے۔ گویا 24 گھنٹے اللہ رب العزت عرش کی بلندیوں سے یہ اعلان کر رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور ایک ایک لمحے میں اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور وہ کیا کہہ رہا ہے کوئی جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں؟ ہے کوئی جو مغفرت کا طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی مشکل میں پھنسا ہوا؟ ہے کوئی مصیبت زدہ؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کون ہے جو مصیبت زدوں کو مصیبت سے نکالتا ہے، مشکلوں میں شکار لوگوں کو مشکلوں سے نکالتا ہے؟ اس آیت کے آگے ایک ٹکڑا اور ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ چیلنج کر کے کہہ رہا ہے مصیبتوں میں، مشکلوں میں، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، ہر چیز میں جب تم مبتلا ہو جاؤ تو تمہیں اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں ان پریشانیوں مصیبتوں سے نکال دے؟ عربی گرامر جاننے والے اس اسلوب کو سمجھتے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ خود جواب بھی دے رہے ہیں اِلٰہٌ مع اللہ، گویا اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں جو تمہاری مشکلات کو، مصیبتوں کو رفع کرے۔